قرآن کریم بھی بغیر نقطے اور اعراب کے لکھا جاتا تھا، تو پھر اس پر نقطے اور اعراب لگانے کی حکمت بھی ارشاد فرما دیں۔ پہلے تو واقعی نہ زیر زبر تھے نہ نقطے بھی نہیں تھے۔ ہا ہے یہ خالی بغیر نقطے کا، اس کے پیٹ میں نقطہ ڈالیں تو یہ جیم بن گیا، سر پہ نقطہ رکھیں تو خا بن گیا، اور دال کے اوپر نقطہ رکھا تو زال بن گیا، را کے اوپر نقطہ رکھا تو زا بن گیا، پھر با تا سا، یہ بھی نقطوں سے ہی فرق واضح ہوا۔ تو پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے اہل عرب تھے اور وہ سمجھ جاتے تھے بغیر نقطوں کے کہ یہاں کون سا لفظ آئے گا، لیکن بعد میں اسلام پھیلتا چلا گیا تو اب یہ کہ اہل عجم تو نہیں پڑھ سکتے بغیر نقطوں کے، تو یوں اور عرب کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ عجم ہی ہیں، تو بعد میں نقطے جو ہیں یہ لگائے گئے، اعراب لگائے گئے، اور یہ ہے بدعت، مگر بدعت حسنہ بلکہ بدعت واجبہ، نقطے کی بدعت لازم ہے، اس کے بغیر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب تو پتہ نہیں عرب بھی نہیں پڑھ سکتے ہوں گے بغیر نقطے کے، وہ تو فصاحت اور بلاغت کا دور تھا اس وقت تو۔ بہرحال تو یہ نقطے اور یہ اعراب بعد میں لگے، کتابتیں جو اب ایک سے ایک انداز پہ آ رہی ہیں، پھر پرنٹنگ بھی صدیوں کے بعد شروع ہوئی ہے، چھپنا پریسوں میں، یہ سب بدعتیں ہیں۔ تو ساری بدعتیں سر آنکھوں پر، تو جشن ولادت کی بدعت اگر ہے بھی تو کیوں سر آنکھوں پر نہ ہو، 11ویں شریف بھی سر آنکھوں پر، کہ یہ سب بدعتیں اس میں آتی ہیں، بدعت حسنہ، 11ویں شریف، 12ویں شریف، اچھی بدعتیں۔ تو بدعت وہ بری ہوتی ہے جو کسی سنت کو مٹا دے، بدعت سیئہ اس کو بولتے ہیں، سنت کو مٹا دے۔ تو 11ویں شریف، 12ویں شریف، بزرگان دین کے عرس، ایصال ثواب کی مجالس، یہ کسی سنت کو مٹاتے نہیں ہیں، بلکہ الحمدللہ یہ سنتوں کو پھیلانے کے اسباب ہیں اللہ کی رحمت سے۔